الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام وعلى سيدي أسلم في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود مولانا وهو المولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأجمعين من يومنا إلى آن قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن المجيد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. صلوات. بچوں آگے آ جاؤ اور تھوڑا بیداری کے ساتھ جو ہے بلند ترین صلوات کا سہارا دیں. خدائے بزرگ و برتر توانا نے اپنے پاک و پاکیزہ کلام اس کے سورہ البینہ کی ایک آیت میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیا وہی وہ لوگ ہیں کہ جو ہدایت یافتہ بھی ہیں اور کامیاب و کامران ہیں. شاید قرآن کو سمجھنے کے لیے ماہ سیام سے زیادہ افضل کوئی مہینہ نظر نہیں آئے گا، کیونکہ اس میں اتنا تو کنفرم ہے کہ ایک آیت اگر ماہ سیام میں پڑھی جائے تو دوسرے مہینوں میں پورا قرآن مکمل کرنے سے زیادہ ثواب رکھتا ہے. تو ہماری مجلسیں قرآن کا ذکر کرتی ہیں، ہماری محفلیں ذکر اہل بیت کرتی ہیں، اور جب ہماری مجالس و محافل ذکر اہل بیت سے سجی ہوئی ہیں تو پھر دنیا کے لوگ ہم پر کفر کے فتوے نہ دیں، کیونکہ ہم نے ایمان کو کسی منڈی سے نہیں پایا، ہم نے اسلام کو کسی بازار سے نہیں پایا. اسلام ہمیں جو حاصل ہوا ہے وہ ایسے گھر سے کہ جو عرب کا سب سے بہترین در تھا، اور ایسا گھر تھا کہ جس کے بارے میں خود رسول نے کہا کہ آج
عرب کے جتنے بھی گھر، مدینے کے جتنے بھی گھر مسجد نبوی میں کھلتے ہیں ان سب کے دروازے بند ہوں گے، صرف علی کے گھر کا دروازہ کھلے گا۔ ہم نے اس در سے اسلام کو لیا ہے کہ جو کبھی بند ہی نہیں ہوا، ہم وہاں سے مستفیض ہو رہے ہیں، ہم وہاں سے استفادہ کر رہے ہیں۔ اور جن کے بارے میں خود سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو جو اسلام ہم تک پہنچا ہے، یہ اگر آپ فرقوں کے ذریعے سے دیکھیں گے اور تعصب والے عینک کو لگا کر دیکھیں گے تو اسلام بالکل بوسیدہ نظر آئے گا۔ تعصب کے عینک کو ہٹا کر ایک مرتبہ ہم سے آپ ملیے اور ہم سے وجہ غم پوچھئے کہ بھائی علی کون تھے، کیوں ان کا ماتم آپ کرتے ہیں، تو ہم اپنی باتوں سے نہیں روایتوں سے آپ کو سمجھائیں گے، احادیث سے سمجھائیں گے، قرآن سے سمجھائیں گے۔ دنیاوی طور پہ دیکھ لیں آپ، اگرچہ ہندوستان میں ایک پرائم منسٹر ہے اور ایک ایسا بندہ ہے کہ جو پرائم منسٹر کی غیر حاضری میں اس کا قائم مقام بن جاتا ہے، تو اگر وہ قائم مقام بننے والا شخص مر جائے، جو پرائم منسٹر کی سیٹ پر بیٹھتا ہے، اچانک میں کوئی حادثہ آ جائے یا کوئی قاتل اسے قتل کر دے، تو پرائم منسٹر باہر گیا ہوا ہے، پلٹ کے جب آئے گا تو اپنے نائب کے مرنے پر وہ خوش ہوگا یا غمگین ہوگا؟ دنیاوی طور پہ آپ دیکھیں، اگر وہ مر گیا تو اس دن کو اس سرکار نے کہ جو موجودہ ہے، جس کی سرکار میں اس بندے کو موت آئی ہے، وہ جب تک کرسی پر بیٹھے گا اس مرنے والے دن کو پورے ہندوستان کے لیے چھٹی کا دن بنا دے گا۔ غور فرمایا۔ اور اس دن سارے کالج، سارے جتنے بھی سرکاری آفس ہیں سب بند کر دیے جائیں گے۔ یہ کس کا ہے؟ یہ اس کا کہ جو دنیا میں ایک نائب تھا اور اس کی موت ہو گئی۔ آپ سوچیں، اسلام کا بھی ایک نائب ہے، اسلام کے جو بانی، اسلام کے جو فاؤنڈر، اسلام کو جو ہم تک پہنچا کر گئے، کیا کوئی بندہ کہہ سکتا ہے اس دور میں کہ اس نے رسول اللہ کو دیکھا تھا، یا جو اسلام اس تک پہنچا ہے وہ رسول اللہ اسے ایک پیکج بنا کر دے کر گئے تھے؟ تو یہ کوئی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ یہ جو اسلام پہنچا ہے، رسول اللہ جو ہے غدیر کے وقت اپنا نائب جناب امیر کو بنا گئے۔ امیر کون؟ کیونکہ امیر بھی بہت بن گئے ہیں، جو تھے فقیر بن گئے امیر۔ ہم ان امیروں کی بات نہیں کرتے ہیں، ہم ان امیر کی بات کرتے ہیں کہ جن کو قرآن نے امیر المؤمنین، امر بالمعروف ادا کرنے والا اور صاحب امر قرار دیا ہے، جن کے بارے میں قرآن نے کہا صاحب امر جو ہوتا ہے وہ زمانے کا امام ہوتا ہے۔ ہم امیر المؤمنین اس کو تسلیم کرتے ہیں جس کے اندر اتنی طاقت ہو کہ وہ زمانے کا امام ہو۔ اب زمانہ کیا ہے؟ زمانہ گردش ایام کو کہتے ہیں، یہ جو ایام کی گردشیں ہیں ان پر اس کی حکومت ہو۔ اب حکومت کیا ہے؟ سائنس کہتی ہے سورج ایک راستے پہ چل رہا ہے، یہ نہ رکتا ہے نہ رکے گا، یعنی زمین ہی گشت کر رہی ہے۔ تو آپ یہ بتائیے کہ جناب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے
نے جب سورج کو پلٹایا تو سائنس بھی کہتی ہے، سورہ یاسین بھی کہتا ہے کہ سورج جو ہے ایک راستے پہ چل رہا ہے، اس میں طاقت نہیں ہے کہ وہ پلٹ سکے۔ تو پھر مولا علی نے کیا کیا تھا؟ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مولا امیر المومنین کا ایک نام ہے امام زمانہ، یعنی جو زمانے کا امام ہے، یعنی علی نے سورج نہیں پورے زمانے کی ٹائمنگ کو ہی بدل دیا۔ صلوات کا سہارا دے مومن۔ یہ امیر المومنین، یہ در امیر المومنین، ہم ان کا سہارا لیں گے، ہم ان کا وسیلہ بنائیں گے۔ اب غدیر کے میدان میں مولا نے مولا بنایا، سرکار نے مولا علی کو مولا بنایا، مولا بن گئے۔ اب یہ جو غدیر میں ہمارے مولا، آپ کے مولا مولا بنائے گئے، اب ان کی جب شہادت ہوگی تو ان کی شہادت پر لوگ فتوے کس چیز کا دیں گے؟ کون سا ان کا فتویٰ رہے گا؟ کہ ان کی یاد نہ منائیں، بدعت ہو جائے گی، ان کے بارے میں آپ بات چیت نہ کریں، بدعت ہو جائے گی۔ تو پھر قرآن سے وہ آیت نکال دیجئے جس میں اللہ کہتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے رسول، یہ تمہیں اجرت دینا چاہتے ہیں، یہ تمہیں درہم و دینار دینا چاہتے ہیں، تم ان سے کہہ دو ہمیں کچھ نہیں چاہیے، صرف قرابت داروں سے محبت اختیار کرے۔ تو آپ کیسے پتہ چلے کہ آپ مودت اختیار کیے ہوئے ہیں یا نہیں؟ بھائی اس دور میں رسول تو ہیں نہیں، اب یہی دو چیزیں ہیں، یا رسول کی ولادت یا رسول کی شہادت، یا علی کی ولادت یا علی کی شہادت، یا حسن کی ولادت یا حسن کی شہادت، یا حسین کی ولادت یا حسین کی شہادت۔ بھائی اسی طریقے سے جب ان کا ہم ذکر کریں گے تب پتہ چلے گا کہ مودت کا اجر کیا ہے۔ ہم مودت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ گھر میں بیٹھ کر ہم صرف یہ کہیں نہیں ہم سب سے بڑے حاجی، تم سب سے بڑے نمازی، فلاں سب سے بڑے فسادی، تو اس سے نہیں ہوگا۔ اسلام کو اسلام کے روح سے سمجھیں۔ اسلام ہے کیا؟ اسلام کے اعتبار سے سمجھیں۔ اور یہ موقع، یہ محل، یہ کائنات کے لیے لوگوں میں اختلاف اور انتشار کہ سوچتے ہیں کہ یہ جو قتل علی ہے یہ صرف شیعوں کا غم ہے۔ نہیں، کون کہتا ہے؟ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ یہ غم صرف ہمارا ہے، یہ غم پوری کائنات کا ہے، یہ غم پوری کائنات کے لیے ہے، کیونکہ کوئی عام بندہ نہیں قتل کیا گیا ہے۔ یہ جو قتل ہے یا ایسی ذات کا قتل ہے کہ جو رسول کا نائب تھا، جو علم لدنی کا مالک تھا، جو قول سلونی کا مالک تھا، یہ قتل نہیں، ایک آتنکواد نے حملہ کیا ہے۔ آپ کس چیز پہ فخر کریں گے؟ مسلمانوں کے امیر کو سجدے کی حالت میں مسجد میں ضرب لگا دی جائے تو یہ کوئی اچھی چیز ہے؟ اور علی جیسا ہے کون کہ آپ ان کو اچھا نہیں دوسرے کو اچھا کہنا چاہتے ہیں؟ بھائی اگر پیدائش پہ غور کریں تو کائنات کا سب سے بہترین جو گھر اس میں پیدا ہوتے ہیں، اور اگر شہادت کی بات کریں تو کائنات کی سب سے خوبصورت اور سب سے فضیلت والی مسجد جو اس میں شہادت ہوتی ہے۔ مولانا آپ نے یہ کیسے کہہ دیا سب سے خوبصورت اور سب سے فضیلت والی؟ اس لیے کیونکہ مسجد کوفہ جو ہے وہ عام مسجد نہیں ہے۔ سرکار دو عالم جب چوتھے آسمان پر پہنچ گئے شب معراج تو جبریل سے پوچھا، جبریل یہ بتاؤ یہ جو علاقہ قریہ ایک خطہ چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ کون سا ہے؟ کہا سرکار آپ تو جانتے ہیں۔ کہا نہیں پھر بھی تم بتاؤ۔ کہ یہ مسجد کوفہ ہے، اور یا نبی اللہ جناب نوح کا اس میں گھر بھی رہا ہے، اس میں دیگر انبیاء بھی آئے ہیں، جناب عیسیٰ بھی اسی مسجد کوفہ سے آسمان پر اٹھائے گئے تھے۔
کہا اے جبرائیل مجھے پھر سے لے کر چلو۔ چوتھے آسمان سے جناب رسول خدا کو جناب جبریل لے کر آتے ہیں، مسجد کوفہ ہے، مسجد کوفہ، کیونکہ میں زیارت کیے بیٹھا ہوں، میں بتا رہا ہوں آپ کو، میں وہ مقام میں نے دیکھا کہ جہاں پر 2 رکعت نماز ہوتی ہے، جو 2 رکعت نماز آپ پڑھیں گے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پڑھیں گے، اور ایک مقام جبریل ہے، آپ وہاں پر 2 رکعت جناب جبریل کی زیارت کے نیت سے 2 رکعت نماز پڑھیں گے، اور یہ دونوں مقامات ابھی بھی قائم و دائم ہیں۔ آپ وہاں پہ جب نماز پڑھیں گے تو دعا کریں گے کہ اے خدا کے رسول ہماری عبادتوں کو شرف قبولیت عنایت فرما۔ آپ دعا گو ہوں گے، اللہ آپ کی دعاؤں کو مستجاب کرے گا، دعا قبول کرے گا۔ اب دیکھیں جب آئے نماز پڑھی، دعا کی، فاصلہ کتنا ہے؟ تقریباً 100 قدم کا فاصلہ ہے جناب رسول خدا نے جہاں پر نماز پڑھی اور جناب جبریل نے جہاں پر نماز پڑھی، اس میں اور رسول خدا کے نماز کے مقام میں 100 قدم کا کم از کم فاصلہ ہے کہ اس مقام پر جبریل کھڑے ہوئے، وہاں پر سرکار نے نماز پڑھی۔ اب جب نماز ہو گئی تو اب پھر جبریل آئے اور سرکار کو لے کر چلے گئے کہ اب معراج میری اطمینان کے ساتھ ہوگی۔ یہ کون سی مسجد؟ مسجد کوفہ۔ اب علی کی شہادت کہاں ہے؟ اسی مسجد کے محراب میں، مسجد کے محراب میں مولا علی علیہ السلام کو ضرب لگائی گئی۔ یہ کون سی مسجد ہے؟ جناب یوشع بن نون بھی یہاں آئے، اور کون سی تاریخ میں جناب علی کی شہادت ہوئی؟ جس میں جناب موسیٰ شہید کیے گئے، یعنی جس میں جناب موسیٰ کو وفات ملی، جناب یوشع بن نون کو وفات ملی، اور 21 رمضان کو ہی جناب عیسیٰ بھی زمین سے آسمان پر بلائے گئے۔ اب یہ ساری فضیلتیں ہیں، میں زیادہ چیخ کر اور زیادہ تیز ویسے نہیں پڑھ رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں کہ کائنات سوچے اور سمجھے علی کی ذات اور علی کی ہستی کو آخرکار کس وجہ سے تعصب ہے علی کی ذات سے، کیوں نفرت کرتے ہیں علی کی ذات سے۔ اب دیکھتے دیکھتے 2 صدی میں جب دوسری صدی آئی تو اس میں حکیم نام کا ایک شخص، اس کے بارے میں ایک خلاف پارٹی کے عالم دین نے لکھا کہ اس کی بھی ولادت کعبے میں ہوئی، اس کی بھی ولادت کعبے میں ہوئی۔ آپ جو ہے سنیں، آپ لطف آئے گا۔ تو ہمارے بزرگ مرحوم عالم دین ادیب الہندی صاحب، جن کی آج میں نے کتاب پڑھی، اسی میں سے واقعہ پڑھا میں نے، اور یہاں بلوا بہادر پور کی لائبریری میں وہ کتاب موجود ہے جس کا نام ہے الامام علیہم السلام۔ صفحہ نمبر 68 پر وہ لکھتے ہیں کہ ایک افتراء جو لوگوں میں ڈالا گیا اور کہا گیا کہ ایک شخص حکیم نام کا وہ بھی کعبے میں پیدا ہوا، تو ادیب الہندی صاحب نے جو جملہ کہا ہے وہ سماعت فرمائیے گا، دعاؤں سے نوازیے گا۔ ادیب الہندی صاحب نے کہا کہ یہ بتاؤ، یہ جب حکیم کعبے میں پیدا ہونے کے لیے گیا تھا تو یہ کون سے دروازے سے گیا تھا؟ اس دروازے سے جس سے بت اندر گئے تھے، یا کوئی نیا دروازہ بنا تھا؟ صلوات سے نوازے مومنین۔ فضیلتیں چوری کرنے سے کوئی فضیلت یافتہ نہیں ہو جائے گا، کوئی فضیلت یافتہ نہیں ہو جائے گا۔ 654 ہجری، 654 ہجری یہ زمانہ ہے جناب علامہ سبط ابن جوزی کا۔ اب سنیے گا اور دعاؤں سے نوازیے گا۔ علامہ سبط ابن جوزی یہ مذہب حنفی کے نمائندے تھے، اور انہوں نے ایک مرتبہ
الاؤنسمنٹ کیا کہ سلونی سلونی قبل ان تکفدونی. یہ قول کس کا ہے؟ بچہ بچہ جانتا ہے. ہمارے وہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو یا ناد علی سناتے ہیں یا قول سناتے ہیں تاکہ اسے یاد ہو جائے. تو انہوں نے دعویٰ کیا، یہ آ کر ممبر پر بیٹھ گئے. یاد رکھیے گا یہ فوت کی تاریخ ہے، 654 ہجری جو ہے اس میں ان کی موت ہوئی ہے، انتقال ہوا. اس سے پہلے کب پیدا ہوئے یہ نہیں لکھا، لیکن یہ چیز لکھی ہوئی ہے. کتاب کا نام بھی سلونی ہی ہے جس میں یہ چیپٹر سامنے آیا. اب کہتے ہیں کہ یہ آ کر ممبر پر بیٹھے، اور ممبر پر جب بیٹھ گئے تو لوگ مشکوک تھے کہ یہ شیعہ ہیں یا اہل سنت ہیں. لیکن یہ جو مجمع تھا اس میں دونوں مزاج کے لوگ حاضر تھے، شیعہ بھی تھے اہل سنت بھی تھے، اور تقریر کرنے کے لیے یہ ممبر پر تشریف رکھے ہیں. اب انہوں نے فقرہ کہا تو مجمع میں سے ایک آواز آئی، جناب آپ نے کہا جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو قبل اس سے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں. تو جناب یہ بتائیے کہ حضرت علی افضل تھے یا ابو بکر افضل تھے؟ یہ جملہ کہا اور باقاعدہ کتاب کی عبارت ہے. تو جیسے یہ کہا تو انہوں نے کنایا والا جواب دیا. انہوں نے کہا کیا کہتے ہیں کہ اس میں سے افضل وہ ہے جس کی بیٹی جس کے گھر ہو. تو لوگوں نے کہا اچھا سمجھ گئے، ماشاء اللہ سرکار بہت بہت شکریہ. اب اسی قوم نے جو بیٹھی ہوئی تھی اس نے سوال کیا کہ اسلام کے خلفاء کتنے ہیں، یعنی اسلام میں خلیفہ کتنے ہیں؟ تو انہوں نے جوش میں آ کر 3 مرتبہ کہا اربعہ 3 مرتبہ کہا. اربع کے معنی جانتے ہیں؟ 4. اور کہا کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ. 4 × 4 4 دونی 8 4 تیائی 12 ہو گئے جناب 12. اب یہ جو مجمع تھا اس میں شیعہ سنی حضرات دونوں کا مجمع تھا، تو یہ دونوں ڈاؤٹ کر رہے ہیں. اب یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ یہ ہے کیا. سامنے کے لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ شیعہ ہیں یا سنی ہیں، یہ شیعہ ہیں یا سنی ہیں. سنی سمجھ رہے ہیں بس انہوں نے 4 بتائے ہیں، شیعہ سمجھ رہے ہیں نہیں 4 تیائی 12، اس کا مطلب 12 1 درجن جو شیعوں کے امام ہیں. اب یہ ڈاؤٹ ہوا. اب اتنی دیر میں ایک خاتون آئی، چچا سماعت فرمائیے گا اور دعاؤں سے نوازیے گا. ایک خاتون آ کر پہنچی، میرا صاحب ایک خاتون آ کر پہنچی اور اس نے سوال پیش کیا کہ آپ یہ بتائیے، آپ سلونی کا دعویٰ کر رہے ہیں، یہ دعویٰ تو حضرت علی کا ہے، آپ کو کس نے اجازت دی؟ کہ تمہیں جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو، میں بتانے کے لیے بیٹھا ہوں. تمہیں جو پوچھنا ہے پوچھو، میں بتانے کے لیے بیٹھا ہوں. تو خاتون نے ایک سوال کیا، اس کا جواب جناب نے نہیں دیا. اور ایک اور سوال کیا کہ جس سوال سے یہ پریشان ہو گئے، اور پریشانی کے عالم میں ایک جواب دیا. انہوں نے جواب یہ دیا کہ اگر تو بغیر شوہر کی اجازت کے آئی ہے تو اللہ تجھ پر لعنت کرے. تو اب پلٹ کے اس خاتون نے جو جواب دیا، یہ بتائیے ایک جنگ میں ایک خاتون گئی تھی، کیا وہ اپنے شوہر سے اجازت لے کر گئی تھی؟ جناب نے ممبر چھوڑ کے فرش پر بیٹھ کے کہا کہ اس کے اوپر حد جاری کی جائے. اب وہ خاتون کہتی ہے یہ حد جاری کون کرے گا؟ مجھے کوڑے خاتون لگائے گی یا کوئی مرد لگائے گا؟ انہوں نے محفل چھوڑ دی اور کہا کہ یہ جملہ جو ہے صرف اور صرف علی علیہ السلام پر ہی اچھا لگتا ہے. سلونی قبل ان تکفدونی، میں تو گنہگار ہوں کہ میں نے مولا علی کے لقب کو، ان کے قول کو استعمال کیا، حالانکہ اس کا اصل مصداق مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے.
اور اسی اثنا میں ایک اعرابی آ کر پہنچتا ہے. ایک اعرابی دیہات کا رہنے والا تھا. اور سنیے گا، یہ میں قضاوت اور فیصلے مولا علی کا زمانہ اور مولا علی کے سوال و جواب، آپ سوچیں کہ کیا عظیم شہنشاہ کے ہم ماننے والے ہیں، کیسی ذات مقدس کے ہم ماننے والے ہیں. ہمیں غم نہیں، ہمیں فخر ہے کہ ہم شیر خدا کے ماننے والے ہیں، رب جلی کے شیر کے ماننے والے ہیں، رب جلی کے ولی کے ماننے والے ہیں. ہمیں فخر ہے اس ذات کے اوپر. اب ایک اعرابی آ کر پہنچا اور اس نے ایک سوال کیا، اور یہ جو سوال کیا ہے اعرابی نے، اس نے ڈائریکٹ مولا علی علیہ السلام سے سوال کیا. سوال یہ تھا اعرابی کا کہ ایک بکری ہے اور اس بکری سے وطی کی ہے ایک کتے نے، یعنی مباشرت، آپ سمجھ رہے ہیں، ہم بستری ایک کتے نے کی. اب ایک بچہ پیدا ہوا اس سے. سوال سنیے گا، ایک بچہ اس سے پیدا ہوا. اب یہ بتائیے جناب، وہ بچہ بکری کا ہے یا کتے کا ہے؟ یہ سوال کس سے ہے؟ صاحب سلونی سلونی قبل ان تکفدونی، منبر سلونی کے مالک سے یہ سوال ہے. مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ تو پہلے اس کے کھانے پینے کو دیکھ. تو اب اعرابی کہتا ہے جناب وہ کبھی گھاس کھاتا ہے اور کبھی گوشت کھاتا ہے. بھائی گھاس کھا رہا تو بکری ہے، گوشت کھا رہا تو کتا ہے. جناب وہ دونوں چیزیں کھا رہا ہے. کہا ٹھیک ہے. اور یہ آپ یاد رکھیے گا، یہ یاد رکھیے گا کہ یہ اعرابی جو تھا یہ آیا نہیں تھا، اسے بھجوایا گیا تھا کہ ایک ایسا مسئلہ بیٹھ کر تم تمام قاضی تیار کرو کہ جس سے علی کو زیر کیا جا سکے، علی جواب نہ دے سکے، علی پریشان ہو جائے. تمام قاضیوں نے بیٹھ کر ایک مسئلہ تیار کیا اور وہ مسئلہ اس اعرابی کو دیا گیا. اعرابی یہودی تھا تاکہ علی شک بھی نہ کر سکے، لیکن انہوں نے نہیں معلوم کہ علی وہ ہیں کہ جو جنم کنڈلی پڑھ لیا کرتے ہیں گھر بیٹھ کر، انہیں پتہ چل جاتا تم کہاں سے آ رہے ہو، کیا کھا کر آ رہے ہو، کیسے آ رہے ہو، کتنے قدم ہیں. اما اس علی کا امتحان لینے چلے ہو کہ جب معراج سے نبی پلٹ کے آئے نا تو کہا کہ یا علی میں معراج کا سفر بیان کروں، تو علی نے کہا یا رسول اللہ آپ کو میں بتاؤں معراج پہ کیا کیا ہوا. اس علی کا امتحان. اب جناب نے کہا کہ بھائی اس کے کھانے پینے کو دیکھ، کہا کہ وہ کبھی گھاس کھاتا ہے کبھی گوشت کھاتا ہے. سرکار نے کہا کبھی اس کے آگے پانی رکھ کر دیکھ، اگر ایک سانس میں پانی پیے تو بکری ہے، اور اگر لق لق کر کے پانی پیے تو وہ کتا ہے. کہ جناب وہ پانی جب رکھتے ہیں تو کبھی ایک سانس میں پی جاتا ہے اور کبھی وہ لق لق کر کے پیتا ہے. اور جو مجمع میں جو بیٹھے ہوئے تھے نا وہ کہہ رہے آج تو علی پھنسے، آج علی جواب نہیں دے پائیں گے. تو سرکار نے کہا اچھا یہ آزما کر تم نے دیکھ لیا؟ کہا کہ اسے بکریوں کے ریوڑ میں لے کر چلو، یعنی بکریوں کے گروپ میں، جھنڈ میں اسے لے کر چلو. اگر یہ بکریوں سے پیچھے رہ جائے تو کتا ہے، اگر بکریوں کے ساتھ چلے تو یہ بکری ہے. کا سرکار کبھی یہ آگے چلتا ہے کبھی جھنڈ میں چلتا ہے، کبھی آگے چلتا ہے کبھی جھنڈ میں چلتا ہے، یعنی کبھی ساتھ میں چلتا ہے کبھی جھنڈ میں چلتا ہے، کبھی پیچھے رہ جاتا ہے. کہا خیر مولا کیسے پتہ چلے کہ بکری ہے یا کتا ہے؟
تو مولا علی علیہ السلام نے کہا تم نے ہر چیز آزما کر دیکھ لی. میں نے کہا چارہ رکھ کر دیکھو تو یہ کبھی گھاس کھاتا ہے کبھی گوشت کھاتا ہے. میں نے کہا پانی رکھ کر دیکھو اگر لک لک کر کے پیتا ہے تو کتا ہے, اگر سانس میں پیتا ہے تو بکری ہے. میں نے کہا ریوڑ میں لے کر چلو, یہ اگر ریوڑ سے پیچھے رہ جائے تو کتا ہے, ریوڑ میں چلے تو بکری ہے. کہا مولا سب کچھ کر کے دیکھ لیا لیکن پتہ ہی نہیں چل رہا. مولا نے کہا اسے پکڑ کے لے کر آؤ, اسے ذبح کرو, ذبح کرنے کے بعد اس کا پیٹ چیرو, اگر پیٹ میں آتے نکلے تو بکری ہے, اگر اجڑی نکلے تو بکری ہے, اگر آتے نکلے تو یہ کتا ہے. اور جب اسے ذبح کیا گیا تو اس کے اجڑی نکلی, جب آتے نہیں نکلی تو کہا جناب یہ تو بکری تھا. سرکار نے کہا کہ تم تماشا کرنے آئے تھے اور میں علی میں پہلے ہی سمجھ چکا تھا کہ تم کس عمل کے لیے یہاں آئے ہوئے ہو. تو آپ سوچیں کس طریقے کے کارناموں سے امتحان امیر المومنین ہے. اگر دنیا چاہتی تو علم میں ترقی کر سکتی تھی, لیکن تعصب تھا ترقی کیسے کریں. اور آج وہی زمانہ ہے کہ آج علی والوں سے سوال کیے جاتے ہیں کہ آپ کالا لباس کیوں پہنتے ہیں, آپ یہ سر پر کالی ٹوپی کیوں لگاتے ہیں, آپ ہاتھ باندھ کے کیوں نہیں ہاتھ کھول کے کیوں پڑھتے ہیں. بھائی جان یہ زمانہ ہاتھ باندھنے یا ہاتھ کھولنے کا نہیں ہے, دلوں کو کھولو. جو دل سیاہ ہو چکے ہیں اور دل پر تالا پڑ چکا ہے, کیونکہ سارا تعلق اس دل سے ہے. اگر یہ دل کھل گیا تو ساری چیزیں اور سارے راستے فتح ہو جائیں گے. یہ زمانے اہل بیت نہیں, یہ زمانے وہ ہے کہ جس میں امتحان ہے. کب تک آپ سوال کریں گے, اور وہ سوال کہ جن کے جواب آج سے 1400 سال پہلے دیے جا چکے ہیں. کون کون سے سوال. آپ ہمارے کالے کپڑے سے پریشان, لیکن اگر کالا کپڑا غلاف کعبہ آپ نہ پکڑیں تو آپ کی دعائیں قبول نہیں. آپ ہمارے گھر ان زری اور ان تابوتوں کو دیکھ کر حیران, اور کعبے میں اگر حجر اسود کو نہ چومیں تو آپ کی حج نہیں. توجہ فرمائیں. آپ ہمارے ماتم کو اور ہمارے نوحہ کرنے کو سنتے ہیں, تعجب کرتے ہیں, لیکن آپ اگر نبی کی قبر پر جائیں اور وہاں آپ کی آنکھوں سے اشک نکل پڑے تو کوئی پریشانی نہیں. دنیا بھر کے تمام معاملات ہمیشہ چھڑ جایا کرتے ہیں, لیکن حالات حاضرہ پہ اگر نظر رکھی جائے اور غور کیا جائے کہ اسلام اپنی کس تہ میں پہنچ چکا ہے تو اس کا کوئی جواب نہیں ہے. اسلام آیا کتنی خوبصورتی کے ساتھ تھا اور پہنچا کتنی پستی کے ساتھ ہے. جب آیا تھا تو فرقوں کا نام نہیں تھا, صرف اسلام کا نام تھا. آج جب ہم تک پہنچا ہے تو یہ فلاں کا فرقہ, یہ فلاں کا فرقہ, یہ فلاں کا فرقہ. اور اسلام خود اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کی بارگاہ میں اگر کوئی دین ہے تو اسلام ہے. آپ کون سے فرقے کی بات کر رہے ہیں؟ کوئی فرقہ ہی نہیں ہے. اب اس میں طریقت بدلی ہوئی ہے, کوئی ہاتھ کھول کے پڑھتا ہے, کوئی ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہے, لیکن کسی کا حق نہیں بنتا ہے کہ کوئی کسی کے اوپر چیلنج کرے, کیونکہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةُ وِزْرَ أُخْرَى, ہر ایک شخص اپنے نیک اعمال کا ذمہ دار ہے اور ہر ایک شخص اپنے برے اعمال کا ذمہ دار ہے. تو جب کوئی کسی کے گناہوں میں شریک نہیں, کوئی کسی کے نیک عمل میں شریک نہیں, پھر اختلاف کس چیز کا ہے؟ اسلام جب چلا تھا تو اسلام کا جو پہلا علمبردار تھا
اس ذات کا نام علی ہے۔ اور آج آپ نے جو جھنڈے لگانے شروع کیے، جو علم سجانے شروع کیے، ان میں سب پیر پیغمبر الگ الگ نام، اور کوئی بھی پرچم علی کے نام سے نہیں۔ اٹھائیے تاریخ اسلام، دیکھیے کہ سب سے پہلا جو علم دیا گیا وہ علم کس کے ہاتھ میں تھمایا گیا؟ 20 سال کی عمر تھی علی کی کہ جب پیغمبر نے پہلا پرچم علی کے حوالے کیا، اور علی نے پرچم ہاتھ میں لینے کے بعد اس جنگ کو فتح کیا۔ کون سی آپ کے جلوس اور کون سی ایسی میٹنگ ہے جس میں آپ نعرہ لگاتے ہیں علی کا، پرچم لے کر چلتے ہیں؟ اور جھنڈا، لوگ جھنڈا پکارتے ہیں، جھنڈا نہیں، اسلام کا پرچم ہوا کرتا ہے۔ خوبصورتی کے ساتھ پکاریے، کیونکہ جس پرچم کو جھنڈا پکارتے ہیں اس کے اوپر 2 چیزیں لکھی ہوتی ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور جس پرچم کے اوپر یہ نام لکھا ہو وہ جھنڈا نہیں ہے، وہ پرچم ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے انہی پرچم کے سائے کے نیچے میدان حشر میں آپ ٹکیں گے، جس کا پرچم آپ لے کر چل رہے ہیں۔ اب جس نے پرچم علی والا اٹھایا وہ روز قیامت اپنا دل کو تنگ نہ کرے، خوشی خوشی اسی پرچم کے نیچے آئے گا کہ جو علی والا ہے۔ اور اگر کسی غیر کے پرچم کو کسی نے اٹھایا تو اس کے نیچے آئے گا۔ اچھا، ایک اور اختلاف ختم کر دیا جائے کہ جو نبی کا پرچم ہے وہی علی کا پرچم ہے، جو علی کا پرچم ہے وہی حسن کا پرچم ہے، جو حسن کا پرچم ہے وہی حسین کا پرچم ہے۔ کوئی بندہ یہ نہ سوچے علی کا پرچم کوئی اور ہے اور نبی کا پرچم کوئی اور ہے، کیونکہ پرچم جو دیا تھا نبی نے علی کو، وہ علم بدلا نہیں تھا، وہ وہی تھا جو نبی کے پاس تھا، نبی نے عطا کیا، علی تم لو اور جاؤ جنگ کو فتح کرو۔ یہ اسلام یہ کس گرفت میں آ گیا ہے اور کون سی گردش میں چل رہا ہے؟ آپ توجہ فرمائیں کہ یقیناً یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جن پر غور و فکر کی جائے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کس جلوس میں جا رہے ہیں؟ اگر یہاں کوئی مجلس ہو تو پوچھیں یہ کس چیز کا، کن کا تابوت ہے؟ یہ سب کا حق ہے۔ اور یہاں کے لوگ بتائیں کہ یہ تابوت امام علی علیہ السلام ہے۔ محرم میں تابوت کے بعد دیگر سجتے ہیں، آپ پوچھیں کہ کن کا تابوت ہے؟ بستی کے مومنین کو بتائیے کیا جناب علی اکبر کا ہے، یہ گہوارہ جناب علی اصغر کا ہے، یہ تابوت امام حسین علیہ السلام کا ہے، یہ تابوت امام حسن علیہ السلام کا ہے، جس سے لوگوں میں علم پھیلے اور وہ پہچانے کہ فلاں تاریخ میں فلاں کا تابوت ہے، ہم لوگ چلیں گے۔ مجلس و تقریر و میلاد ہو، وقت کی پابندی ہو، جس طریقے سے آپ ہمارے وہاں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے لوگوں کی ذمہ داری ہے اسی طریقے سے وہ آپ کے وہاں حاضر ہوں۔ یہ اتحاد بین المسلمین، یقیناً اسلام کی جو رسی ہے وہ یہی ہے کہ ایک دوسرے کی دلجوئی نہ کی جائے، انہیں اذیت نہ پہنچائی جائے، بلکہ سکون عطا کیا جائے۔ جناب علی علیہ السلام نے اپنے آخری وقت میں کیا کہا؟ وصیت میں امام حسن کو بلایا، کہا بیٹا ہمیشہ حق کو حق کہنا اور باطل کو باطل، اے میرے لال کبھی بھی کسی کو تکلیف مت دینا، کیونکہ یہ زندگی فانی ہے اور ہم سب لوگوں کے لیے جو زندگی ہے وہ آخرت ہے۔ تمام مقامات پر وصیت فرمائی امام نے، لیکن آپ سوچیں کہ امام علی علیہ السلام کی زندگی کیا اتنی ہے جتنی ہم نے ایک مجلس کی تقریر میں بیان کی؟ زندگی بہت طویل ہے، فضیلت بہت ہے، لیکن بیان کرنے کا نہ وقت ہے نہ سینے میں قوت ہے۔
بقول اتنا ہی کافی ہے کہ نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر کائنات کی تمام مخلوق علی کے فضائل رقم کرنے کے لیے بیٹھ جائیں اور دنیا کے تمام سمندر روشنائی بن جائیں اور دنیا کے تمام شجر یعنی تمام پیڑ قلم بن جائیں اور فضیلت علی رقم کرنے لگیں اور روز قیامت تک رقم کرتے رہیں تو علی کی فضیلت نہیں لکھی جا سکتی ہے۔ کون علی؟ جو کعبے میں پیدا ہوا۔ کون علی؟ جس نے خیبر کو اپنی انگلی سے اکھاڑ پھینکا۔ کون علی؟ کہ جو جنگ جو خندق میں پہنچا تو ایک ضرب پر ملکوتی آواز گونجی، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، نہ علی جیسا کوئی فاتح ہے اور نہ ذوالفقار کے جیسی کوئی تلوار ہے۔ کون علی؟ خیبر کے میدان میں جب ناد علی پڑھی سرکار دو عالم نے تو ناد علی کو مدینے میں سنا علی نے، چشمے زدن میں نبی کے قریب پہنچے اور خیبر فتح کیا۔ وہ جنگ کہ جو مسلمانوں سے 39 دن سے فتح نہ ہو سکی تھی، علی نے چند لمحے میں اس جنگ کو فتح کیا۔ کون علی جس نے مرحب و عنتر کے ٹکڑے کر دیے؟ کون علی کہ جو شب معراج میں رسول سے باتیں کیا کرتا ہے؟ کون علی کہ جس کی ولادت کے لیے کعبے میں در بنا اور علی کے لیے نیا گھر بنا؟ کون علی کہ جس کی والدہ نے آ کر کعبے کے غلاف کو پکڑ کے کہا کہ جو میرے شکم کے اندر ہے یہ تیرا ولی ہے پالنے والے، اب تیری مرضی، کعبے کو در بنا یا اس میں نیا گھر بنا؟ کون علی جس کے گہوارے کو جھلانے کے لیے جبرائیل آئے؟ کون علی جس نے بچپن میں ہی کلے یزدر کو پھاڑا؟ کون علی جس نے اپنی پوری زندگی نبی کے نام پر نچھاور کی؟ کون علی جس نے ایک ایک قول کے اوپر اپنی زندگی گزار دی؟ کون علی جس نے اپنی پوری زندگی میں 3 غذا کے علاوہ چوتھی غذا نہیں کھائی؟ کون علی کہ آدم نے اپنی زندگی میں گندم کھایا اور گندم کھا کر جنت سے نکالے گئے؟ وہ علی کہ جس نے اپنی پوری زندگی میں گندم کو ہاتھ نہیں لگایا؟ کون علی؟ وہ علی کہ جس نے پوری زندگی جو کی روٹی کھائی؟ کون علی جس کے بارے میں فرانس کا دانشور کہتا ہے کہ میں نے شجاع اور بہادر تو بہت دیکھے لیکن علی جیسا کوئی نظر نہیں آیا کہ جو روٹیاں پانی میں بھگو کر، یعنی پہلے روٹیوں کو گھٹنے پہ توڑے اور پھر پانی میں بھگو کر اسے نم کرنے کے بعد کھائے۔ یعنی جو کی سوکھی روٹی کھانے والے میں اتنی طاقت کہ خیبر کو ایک ہاتھ سے اکھاڑ کے پھینکے، جس کو 40 افراد صبح میں بند کرے اور 40 شام میں بند کرے۔ ایک صلوات کا سہارا دے مومن۔ یہ کائنات فضیلت علی نہیں بیان کر سکتی۔ مولا علی کے فضائل ایسے نہیں کوئی یہاں گرنے والا ہے یا علی مدد اسے سنبھالا، کوئی وہاں گرنے والا ہے یا علی مدد اسے سنبھالا، کوئی پاکستان میں گر رہا، کوئی ہندوستان میں گر رہا، کوئی افغانستان، کوئی ایران، کوئی مصر، نہ جانے کہاں کتنے کون کون سے وقت میں پکارتے ہیں، علی سب کے مدد کو جاتے ہیں۔ اب جن کے علی کے نام سے کھجلی مچ جاتی ہے نا، ایسا کیسے ممکن ہے کہ علی سب کی مدد کرے؟ بھائی تو تم نے پہچانا ہی کب؟ ہم نے پوچھ لیا بھائی تم نے نماز نہیں پڑھی، کہا ارے سرکار شیطان نے بہکا دیا۔ اب ان کے والد سے بھی ہم نے پوچھا بھائی تم نے بھی نماز نہیں پڑھی، کہا شیطان نے بہکا دیا۔ کیسے افراد ہیں؟ شیطان کے اوپر ایمان ہے لیکن امام پر ایمان نہیں ہے۔ شیطان بہکا سکتا ہے 10 مقام پر لیکن علی 10 مقام پر مدد نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ کمظرفی ہے،
جب ایمان کمزور ہو جاتا ہے تو پھر یہی ہوتا ہے۔ آپ سوچیں علی کیا ہے، شیر خدا، ماہ صیام، ماہ رمضان، اس ماہ میں مولا علی کو جس نے شہادت تک پہنچایا، اس ملعون کا نام عبد الرحمن ابن ملجم ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے عبد الرحمن ابن ملجم وہ ملعون ہے کہ جس نے حضرت علی علیہ السلام کی بیعت بھی کی تھی۔ ایک مرتبہ یہ گزر رہا تھا، شیخ مفید اپنی کتاب الارشاد میں لکھتے ہیں کہ جب یہ گزرا تو مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ تو نے بیعت تو کی ہے لیکن تو اس پر باقی نہیں رہے گا۔ کہا مولا ایسا کیسے ممکن ہے کہ میں آپ کی بیعت کروں، آپ کی بیعت پر باقی نہ رہوں؟ کہا تو میری اس سفید داڑھی کو میرے خون سے خضاب کر دے گا۔ تلوار اس نے نکالی اور کہا یہ لیجئے مولا میرا سر قلم کر دیے۔ مولا نے کہا علی میں اللہ کی طرح عدل پایا جاتا ہے، جرم سے پہلے کسی کو میں سزا نہیں دیتا، اور جب تو جرم کرے گا تو تجھے سزا بھی مل جائے گی۔ آخرکار یہ بہت بڑا پروپوگینڈا جو ہے تیار کیا گیا تھا، کیونکہ جب یہ کوفے میں آیا، کون؟ عبد الرحمن ابن ملجم ملعون جب کوفے میں آ کر پہنچا، شہر کوفہ، تو اس نے کوفے میں ٹہلنا شروع کیا، اور روایت کہتی ہے اس نے اپنی تلوار کو 40 دن تک زہر میں بجھایا تھا، اور کہتے اگر اہل مصر کو اس تلوار سے قتل کیا جاتا تو کوئی مصر میں نہ بچتا، ایک آدمی پہ نہیں، پورے مصر میں۔ اور یہ تلاش میں لگ گیا، اور ہر روز یہ کوفے کی گلیوں میں ٹہلتا تھا۔ مولا کو خبر ہو چکی تھی کہ وہ ملعون آ چکا ہے، یہ خود نہیں آیا تھا، لوگوں نے بتانا مناسب نہیں سمجھا، لیکن اس وقت جو مولا علی کے خلاف تھا اس نے ہی اس ملعون کو مولا علی کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ کیونکہ جب قطامہ کو اس نے دیکھا تو قطامہ کو دیکھنے کے بعد اس پر یہ فدا ہو گیا، اور فدا ہو کر ایک جملہ کہتا ہے میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں، تم مجھ سے شادی کر لو۔ تو قطامہ کہتی ہے کہ میں شادی کر لوں لیکن شرط ہے 3000 اشرفیاں مجھے چاہیے، اور کا مہر میں علی کا سر چاہیے۔ علامہ پٹیالہ، ایک پٹیالہ کے عالم دین تھے، انہوں نے لکھا ہے کہ کائنات میں سب سے بڑی جو مہر تھی وہ قطامہ نے طلب کی تھی، جناب امیر المؤمنین کا سر مہر میں مانگا، اور مہر میں جب سر مانگا تو ابن ملجم نے پلٹ کے کہا تو نے تو میری منہ کی بات چھین لی، میں تو اسی کام کے لیے بھیجا ہی گیا ہوں۔ یعنی معلوم کیا ہوا، یہ آیا نہیں تھا، اسے کسی نے بھیجا تھا، اور یہ لفظ عربی عبارت کے ساتھ موجود ہے کہ اسے بھیجا گیا تھا، اور جو اس وقت مخالف تھا اس نے ہی مولا کی قتل کی سازش کی تھی۔ اب روایت کہتی ہے کہ یہ پورا آگے کا جتنا بھی امتحان اور جو سازشیں تھیں وہ تیار ہوئیں۔ ایک وقت آیا کہ جیسے کہ کل کی مجلس میں بیان کیا، مولا آئے تھے اور مسجد کوفہ میں پہنچے، رات گزری، مسجد کوفہ آئے اور جو ہے گلدستے اذان پہ کھڑے ہو کر اذان کہی، نماز پڑھائی۔ پہلی رکعات کا پہلا سجدہ تھا کہ ضرب لگی، مولا نے جب ضرب کھائی تو روایت کہتی ضرب ایسے مقام پہ لگی تھی کہ جہاں پہلے بھی ایک ضرب لگ چکی تھی۔ عمرو بن عبدود نے جنگ خندق میں جہاں پر ضرب ماری تھی، یہ ضرب وہیں پر لگی تھی۔
میری جان قربان ہو جائے، اب ماتم کریے گا، اب گریا کریے گا۔ مصر کے ایک بہت بڑے طبیب کو اس دور میں بلایا گیا، تو جب طبیب آ کر پہنچا اور اس نے جناب عالی مقام کے سر کو دیکھا تو اس نے بس ایک جملہ کہا تھا کہ اب ان کا علاج نہیں ہو سکتا ہے، ان کا علاج قطعاً نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ زہر ان کے پورے سر میں پہنچ کر ان کے جسم تک سراحیت کر چکا ہے۔ پس امام علی علیہ السلام نے کہا میری بیٹیوں کو بلاؤ۔ بیٹی آئی ہیں، زینب کو دیکھنے کے بعد علی نے ایک جملہ کہا، زینب اپنے بھیا حسین کا خیال رکھنا۔ علی نے حسن کو بلایا، ہونٹوں کا بوسہ لیا، حسین کو بلایا، گلے کا بوسہ لیا، سینے سے لگایا اور ایک جملہ کہا، بیٹا وصیتیں کرتا ہوں کبھی کسی پہ ظلم نہ کرنا، حق کا کبھی ساتھ نہ چھوڑنا، اور اے حسن تم میرے بڑے بیٹے ہو، تم پر حق بنتا ہے کہ جن کو میں رات کی تاریکی میں کھانا پہنچایا کرتا تھا، جن فقیروں کو، ان سب کو تم کھانا پہنچاؤ گے۔ اے حسن وہ بچے بھوکے نہ رہنے پائیں جن کو میں کھانا پہنچایا کرتا تھا۔ ہاں روایت کہتی ہے کہ علی نے اپنے تمام بیٹوں کو بلایا، تمام بیٹوں سے مراد 12 بیٹے اور بلائے جن میں عباس بھی ہیں، دیگر بیٹے بھی ہیں۔ ان بیٹوں سے کہا یہ دونوں فرزند نبی ہیں حسن اور حسین، ان کی اطاعت کرنا، کبھی انہیں تنہا نہ چھوڑنا۔ لیکن اس وقت علی نے ایک تاریخ کن فیصلہ کیا، عباس کا ہاتھ پکڑ کے حسین کی طرف بڑھا کر ایک جملہ کہا، عباس یہ تمہارا غلام ہے، یہ کربلا میں کام آئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہی وجہ ہے کہ کربلا میں جب حسین نے کہا عباس ایک مرتبہ مجھے بھیا کہہ دو، لیکن عباس نے ہمیشہ آقا ہی کہا۔ وجہ یہ تھی کیونکہ بابا کہہ گئے تھے کہ اے عباس تم حسین کے غلام ہو۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ آنکھیں نم ہو گئی، آ گئی سیدہ رومال لے کر اپنے شوہر نامدار کے غم کے اشکوں کو سمیٹنے کے لیے۔ ہاں سیدہ کیسی حالت میں آئی ہیں، پسلیوں پہ اپنے ہاتھ رکھ کر علی کا پرسہ لینے کے لیے کہ میرے شوہر کا مجھے پرسہ پیش کرو۔ ارے وہ شوہر کہ جو ہمیشہ بے بس رہا میرے حق کے سلسلے میں۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے، خدا کوئی غم نہ دے۔ ہاں علی وصیت کر چکے، علی کا انتقال ہوا، تکفین کی تیاری کی گئی، غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، جنازہ اٹھا کر لے جایا جا رہا ہے اس مقام پر کہ جہاں پر بشارت ہوئی تھی کہ جناب نوح بھی ہیں اور جناب آدم بھی ہیں۔ ہاں لے جا کر نجف کے مقام پر امام علی کو دفن کر دیا گیا۔ مصائب یہیں تمام نہیں، روایت کہتی ہے کہ جب جنازہ قبر میں اتارا جانے لگا تو 2 ہاتھ برآمد ہوئے اور یہ کہا کہ لاؤ مجھے میرے بھائی کا جنازہ دے دو۔ اجرکم اللہ، جنازہ لیا، دفن کیا، حسن بڑھے، حسین بڑھے، ارے بابا کا ماتم کرتے ہوئے نوحہ پڑھتے ہوئے چلے آ رہے تھے کہ ایک گوشے سے آواز آئی، ہائے میرا آقا آج مجھے غذا دینے کو نہیں آیا، آج مجھے کھانا دینے نہیں آیا۔ ارے حسن نے آواز سنی تو کیا ہوا، اس حجرے میں بڑھے تو کیا دیکھا، ایک نابینا شخص ہے
کہا تمہیں کون کھانا دیتا تھا؟ کہا مجھے معلوم نہیں، نام بھی پتہ نہیں، وہ کون تھا یہ بھی پتہ نہیں، کہاں سے آتا تھا یہ بھی پتہ نہیں، لیکن ہاں مجھے ہر روز کھانا دیا کرتا تھا۔ آج 3 دن ہونے والے ہیں مجھے کھانا نہیں ملا۔ ارے اتنا کہنا تھا۔ کہا انہیں تم پہچانتے ہو؟ کہا نہیں میں نہیں پہچان سکتا ہوں۔ ہاں جب حسن نے ہاتھ کو بڑھایا، روایت کہتی ہے ہاتھوں کو چھو کر اس نے کہا اے شخص ہاتھ تیرے ہاتھ کے جیسے۔ ارے جب چہرے کو چھوا تو داڑھی کو چھو کر کہا ارے داڑھی تیری داڑھی کے جیسی۔ ارے حسن نے کلیجے پہ ہاتھ مار کے کہا ارے کوئی نہیں تھا، وہ میرا بابا علی تھا۔ ارے میرے بابا علی کو ابن ملجم نے شہید کر دیا۔ ہاں میرا بابا شہید ہو گیا، میں اپنے بابا علی کو ابھی دفن کر کے چلا آ رہا ہوں۔ اے سائل آج کے بعد سے میں ہی تجھے کھانا پہنچاؤں گا، میں ہی تیرا خیال رکھوں گا۔ میرا بابا شہید کر دیا گیا، حسن و حسین زینب و کلثوم یتیم ہو گئے۔ الا لعنت اللہ قوم الظالمین سیالم الذین ظلمون ایام قلبی قلبون رضا بقضائہ و تسلیما لامری انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خدا اس قلیل سے عبادت کو شرف قبولیت عنایت فرما۔ مومنین جتنے بھی حاضرین ہیں ان سب کی دلی حاجات کو قبول فرما۔ ہم سب کے اشکوں کو شہزادی کونین کے رومال میں بلند مقام عطا فرما۔ جو پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما، جو مقروض ان کے قرضے کی ادائیگی فرما، جو بیمار ان کو شفاء کلی شفاء عاجلہ عنایت فرما، جو بے اولاد ان کو اولاد نرینہ عنایت فرما، جو با اولاد ان کے اولادوں کی حفاظت فرما۔ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے آبان و انصار میں شمار فرما۔ آمین رب العالمین۔